آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، چچزاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ شریک بھائی سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق عرض کیا جائے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں اور والد ان کے ایک ہیں، چونکہ ایک سے زیادہ شادیاں کیا کرتے تھے اہل عرب، اور اسلام میں 4 کی اجازت تو ہے ہی ہے، اس لیے والد تو ان کے ایک ہی ہیں یعنی ابو طالب، لیکن آگے والدہ ان کی الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ الگ ہیں اور حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ الگ ہیں، اور یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نہایت ہی محترم اور زیادہ مقرب یہ عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، چچزاد بھائی ہیں۔ ان کے متعلق جو مشہور لقب ہے، آپ حضرات کے بھی علم میں ہوگی یہ بات، کہ ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، جعفر طیار طا کے ساتھ، اور یہ طیار کے معنی آتے ہیں اڑنے والا، اس لیے آپ حضرات ہم ہوائی جہاز کو پہلے طیارہ کہا کرتے تھے، اب تقریباً یہ لفظ ہماری زبانوں سے زیادہ جا رہا ہے، تو طیارہ کہا جاتا تھا، ہماری جو ٹھیٹھ اردو ہے اس میں طیارہ، تو طیارہ کے معنی آتے ہیں اڑنے والا، اس لیے عربی کے اندر طائرہ، طائر وہ پرندے کو کہتے ہیں کہ جو اڑتا ہے۔ وہ علامہ اقبال کا غالباً شعر بھی ہے نا، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے ہوتی ہو پرواز میں کوتاہی، تو طائر، طیارہ، اور اسی طرح ایئرپورٹ کو مطار کہا جاتا ہے ایئرپورٹ کو عربی کے اندر، تو مطار بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں وہ اڑنے والے جہاز ہوتے ہیں، ان کا یہ ایک جگہ ہے، ان کا اسٹیشن کہیں اس کو، تو یہ وہاں یہ جہاز اڑتے ہیں۔ تو خیر، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جعفر طیار کہا جاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے حضرت جعفر نے ہجرت کی، انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی ہے اور پھر حبشہ سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی ہے، تو رسول پاک علیہ السلام کے پاس جب یہ آئے یعنی مدینہ طیبہ آئے، تو آپ علیہ السلام نے اس کے 1 مہینے بعد ہی ان کی تشکیل فرما دی کہ آپ جائیں اور سلطنت رومہ سے ٹکرائیں اور آپ اس لشکر کے ذمہ دار ہوں گے۔ 3 تھے ذمہ دار آپ علیہ السلام نے بنائے تھے، ایک حضرت زید، دوسرے حضرت جعفر، تیسرا عبداللہ ابن رواحہ۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان اپنا امیر حضرت جعفر ابن ابی طالب کو بنائیں، اگر حضرت جعفر ابن ابی طالب شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنا امیر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان جس کو بھی چاہیں وہاں موقع مناسبت سے طے کر لیں۔ اب یہ 3000 کا لشکر تھا، اب یہ روانہ ہوا، اور چونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لشکر روانہ کرنا بہت ضروری اس لیے تھا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تھا، آپ علیہ السلام نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں اور سربراہوں کو دعوتی خطوط جاری کیے۔ دعوتی خطوط سے مراد یہ ہے دین اسلام کی دعوت دی آپ علیہ السلام نے کہ بھائی اس کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے مختصر الفاظ کہے اور بڑے جامع جچے تلے الفاظ کہے، تو اس میں آپ علیہ السلام نے ایک اپنے صحابی حضرت حارث ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی ایک خط دیا کہ آپ جائیں اور جا کر بصرہ، یہ جو شام کا علاقہ ہے، اس کے والی اس کو یہ خط دے دیں اور ان سے کہیں کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے آپ کے بادشاہ کو یہ خط دی، آپ اپنے بادشاہ کو پہنچا دیں۔ حارث ابن عمیر رضی اللہ عنہ گئے۔ سفارتی آداب یہ ہوتے ہیں کہ سفیر کو کچھ نہیں کہا جاتا، کہ اس لیے کہ وہ 2 ملکوں کے درمیان وہ ایک ذریعہ ہے، ایک برج ہے، ایک پل ہے، ایک واسطہ ہے، لہذا اس کو کچھ نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ وہ تو ایک اسٹیٹ کا، ایک ملک کا دوسرے ملک کے لیے پیغام لاتا ہے، تو اس لیے اس وقت بھی یہ قانون تھا، آج بھی بین الاقوامی قانون یہ ہے تو صحیح صرف کتابوں میں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ قانون۔ وہ تو جب اپنے پہ آتے ہیں تو ملا عبدالسلام صاحب
ضعیف جو طالبان کی طرف سے پاکستان میں سفیر تھے، اور وہ ڈکٹیٹر جو چلا گیا ہے دنیا سے، ہزاروں طالبات کا قاتل بدبخت دنیا سے گیا، جس نے ایسے بم پھینکے کہ طالبات کے جسم کی ہڈیاں پانی پانی ہو گئی تھیں، قرآن کے مبارک صحیفوں پر گولیاں چلائی گئی تھیں۔ آج بھی وہاں، آج تو خیر نہیں، کچھ عرصے تک تو اس قبرستان میں جہاں ہماری بچیاں دفن ہیں اور ہمارے حافظ قرآن بچے دفن ہیں، راتوں کو وہاں کے علاقے والوں نے قرآن کی آوازیں اور سسکیوں کی آوازیں سنی ہیں پڑھنے کی۔ تو وہ ملا عبدالسلام ضعیف پاکستان میں سفیر تھے، وہ دنیا کا جو ٹھیکیدار ہے، اس کے کہنے پر ہماری فورسز نے، ہماری ایجنسیوں نے بہت معذرت سے اس آدمی کو ان کے حوالے کیا، کپڑے اتار کر ننگا حوالے کیا تھا۔ یہ سفارتکاری ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفیر کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ان کو دعوت دیں۔ اس آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر کو شہید کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حتی الامکان فی الحال اس ملک سے، روم والوں سے لڑائی نہیں چاہتے تھے فی الحال، کہ پہلے پورے جزیرہ عرب پر قبضہ ہو جائے، اسلامی جھنڈے لہرا دی جائے، پھر ان سے نمٹیں گے۔ لیکن اب معاملہ ایسے تھا کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اسلامی لشکر نہیں بھیجتے تو خطرہ تھا کہ وہ اور ہمت کرتے، مدینہ پاک کی طرف اپنے لشکر اور اپنی فوجیں لے کر آتے، چڑھائی کرتے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3000 کا لشکر نہایت سختی کی حالت میں نبی علیہ السلام نے رخصت کیا اور فرمایا زید امیر ہے، یہ شہید ہو جائے، جعفر یہ شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ یہ شہید ہو جائے، کسی کو بھی بنا لو۔ جب یہ لشکر وہاں پہنچا 1100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے، پتہ چلا کہ بھائی روم والوں کو پتہ چل گیا ہے، لخم جزام وغیرہ انہوں نے 1 لاکھ فوج جمع کی ہے، 1 لاکھ فوج روم والوں نے کی، 2 لاکھ فوج، مقابلہ ہے 3000 کا۔ خیر مسلمانوں نے کہا کیا کریں، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ تقریر کی کہ بھئی ہم تو نکلے ہی شہادت کے لیے، ہمارا مقصود تو کیا ہے، شہادت ہے، یا غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے، شہادت کا مرتبہ تو اونچا ہوتا ہے، ہم تعداد کو دیکھ کر نہیں لڑتے، اللہ ہماری مدد کریں گے۔ مسلمانوں کو جذبہ بنا، پھر مسلمان آگے بڑھے اور مقابلہ ہوا، حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ جھنڈا تھاما حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو تیار کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ بتانی ہے۔ تو انہوں نے جھنڈا تھاما، لڑتے رہے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ بھائی سختی کا معاملہ ہے، تو پھر انہوں نے اپنے جو گھوڑا تھا اس سے اترے اور اس کے اپنے اگلے پاؤں کاٹ دیے۔ کہتے ہیں یہ پہلا، اسلام کے اندر یہ پہلا معاملہ ہوا ہے کہ جس میں مجاہد نے اپنے گھوڑے کو کاٹا، اس اپنے گھوڑے کے اگلے پاؤں کاٹے، صرف اس لیے کہ بھاگنے کا کوئی بھی دل کے اندر خیال نہ آئے، واپس جانے کا خیال نہ آئے کہ اب تو سواری بھی کٹ چکی ہے، اس کے پاؤں کٹ چکے ہیں۔ تو یہ سنت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے زندہ کی، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کیا ہے جھنجھوڑا اور کہا یا حبذا الجنۃ واقترابها طیبۃ وماء شرابها فالروم روم قد دنا عذابها علی ان لاقیتها ضرابها، کہ اے جنت کیا ٹھکانے ہیں جنت کے، میٹھا اور شیریں اور ٹھنڈا پانی اس کا مجھے نصیب ہوگا، بس یہ روم والے ہیں ان کا عذاب قریب ہے، میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ جب میں روم والوں سے ٹکراؤں گا تو ان کی گردنیں اڑاؤں گا۔ اب یہ جذبہ بنا رہے تھے اپنا، اب جب لڑے تو کسی کافر نے ان کے سیدھے ہاتھ پر وار کیا، ایک ہاتھ کٹ گیا، انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا اسلامی تھاما، پھر انہوں نے دوسرے ہاتھ پر وار کیا، پھر انہوں نے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور اس طرح ان کو پھر شہید کر دیا گیا۔ کہتے ہیں دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے جسم کے سامنے کی طرف پیچھے ایک زخم بھی نہیں دیکھا، سامنے کی طرف 90 کے قریب زخم دیکھے تھے، جو تیر کے، تلوار کے، اس کے نیزوں کے زخم تھے، صرف سامنے تھے، یعنی سینہ سپر ہو کر لڑ رہے تھے، پیٹھ دکھا کر نہیں گئے کہ ایک زخم بھی پیٹھ پر نہیں تھا۔ تو یہ ان کے بازو کٹ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا، صحابہ میں آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہ منظر دکھا دیا، اور کوئی مشکل نہیں ہے جب آج کا انسان جو بالکل ایک کمزور ہے، اللہ کی مخلوق ہے، کمزور ہے، جب وہ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا استعمال کر کے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کے انسان کو اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتا ہے اور بالکل لائیو دیکھ سکتا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ درمیان سے اپنے
اپنے محبوب کے لیے پردے ہٹا دے. تو نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا میدان جنگ کا منظر بالکل لائیو کر دیا. آپ علیہ السلام بالکل لائیو دیکھ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت زید شہید ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زید شہید کر دیے گئے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جھنڈا تھام لیا جعفر ابن ابی طالب نے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری و غم کے آثار نمایاں اور واضح تھے. پھر فرمایا عبداللہ بن رواحہ نے لے لیا, وہ شہید کر دیے گئے. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا لے لیا جس کا نام ہے خالد ابن ولید. وہیں سے خالد ابن ولید کا لقب اور نام پڑ گیا سیف من سیوف اللہ. خالد ابن ولید سیف اللہ, اللہ کی تلوار. تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے منظر دکھایا کہ میرے چچا کا بیٹا حضرت جعفر وہ جنت کے اندر فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے. بازو ان کے کٹے ہوئے ہیں, اللہ نے ان بازوؤں کے بدلے میں 2 پر دے دیے ہیں اور ملائکہ اور فرشتوں کے ساتھ وہ جنت کی سیر کر رہے ہیں, جنت کے باغوں میں اڑ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے 2 پر دے دیے اور اس سے وہ اڑ رہے تھے, اس لیے ان کو کہا جاتا ہے جعفر طیار, اڑنے والا. اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ ابن جعفر, جب کبھی ان سے ملتے ان کو سلام کرتے تو کہتے السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین, اے آدمی اے بندے تم پر سلام ہو, تم اس کے بچے ہو جس کے 2 پر تھے. یعنی اللہ نے جنت میں ان کو 2 پر عطا فرما دیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ میرے چچا شہید کر دیے, چچا کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے, تو آپ علیہ السلام پر غم تھا. اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا, یہ حضرت جعفر کی اہلیہ ہیں. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ بھی وہ ان کے اس میں تھی, اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ, اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جعفر سے پہلے تھا ان کا رشتہ. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضرت اسماء فرماتی ہے میں آٹا گوندھ چکی تھی, بچوں کو نہلا دیا تھا, بعض میں آٹا نہلانے لگی تھی, ان کے سروں پر تیل لگا دیا تھا, میں نے تیار کر رہی تھی اپنے بچوں کو. آپ علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور جب میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا, آپ علیہ السلام نے میرے بچوں کو لیا. شمہم کے الفاظ آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے بچوں کو سونگا, یعنی بوسے لیے آپ علیہ السلام نے. میں نے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول خیریت تو ہے؟ جعفر کی کوئی خبر, میرے خاوند کی کوئی خبر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہید کر دیے گئے. پھر وہ رونے لگی. حضرت فاطمہ کو پتہ چلا کہ میرے چچا جو ہے نا شہید کر دیے گئے, وہ بھی رونے لگی اور خواتین بھی رونے لگی. رونا برا نہیں ہے, اونچی آواز سے رونا منع ہے شریعت میں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حق ہے ان عورتوں کو رونے کا, میرے چچا کو شہید کر دیا گیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم و اندوں کی حالت میں بھی ایک مسئلہ بیان فرمایا, اور وہ مسئلہ بھائیوں کو علم, بعضوں کے علم میں ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اس لیے کہ میت کا گھر ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما شغلهم, جعفر کے گھرانے کے لیے کھانے کا انتظام کر دو. میرے چچیرے بھائی کے گھر میں ان کی شہادت کی خبر آئی ہے, ان کے گھر والوں کو ان کی شہادت کی خبر نے گھر کے کاموں سے بالکل مصروف کر دیا ہے. یہ اپنے آپ میں نہیں ہے بیچارے, یہ کیا گھر کا کام کریں گے, کیا کھانا پکائیں گے. لہذا اب آپ ان کے لیے, پڑوس والے ان کے لیے کیا کریں, کھانے کی ترتیب بنائیں. اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ میت کے گھر کا کھانا جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں گنگا الٹی بہتی ہے کہ ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ میت کے گھر کا کھانا کب کھائیں گے. اور یہ ہمارے اگر مہمان بھائی تو ناراض نہ ہو کہ خوش ہوتے, چلو بھائی ایک مر گیا تو دال چاول ہوگا. اور اگر دیگر حضرات ہیں تو وہ کہیں گے چلو بھائی چنے والے چاول ہوں گے. یعنی اور اگر نہ پکاؤ کچھ بھی تو پھر مفتی تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, اور چائنا کے مفتی تو ہمارے یہاں ڈھیر لگا ہوا ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا, فتویٰ لگا دیتے ہیں مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. یعنی بخشنے کے لیے کیا ہے, جب تک آپ وہ سڑے ہوئے کیڑا لگا ہوا چنے کا جو ہے بریانی کی دیگ وہ بندوں کو نہیں کھلائیں گے, اس وقت تک یہ جنت میں نہیں جائے گا بیچارہ. جنت تو چھوڑے, یہ گلبائی کے پل سے کراس کر جائے تو بڑی بات ہے. اس لیے
کہ میت کے گھر والوں سے کھانا کھانا یہ بہت بڑی بے وفائی ہے. اس لیے وہ ایک آدمی تھا نا, اس نے سبق سکھانے کے لیے کیا کہا, اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, اب برادری والے, اب ایک مولوی صاحب ہو, باقی سارے برادری والے ہوں, وہ کہاں تک چیخے گا, اس کی چیخ کی آواز کہاں تک جائے گی. تو اس نے پھر کیا حل نکالا, وہ جیسے ہی کھانا لگنے لگا تو اس نے کہا بھائی ایک منٹ کھانا کھاؤ, صبر کرو 1 منٹ کا. کیا ہوا, کہ دیکھو بھائی میرے والد کا انتقال ہوا ہے, لہذا میں تو کھانا نہیں کھا سکتا, گلے سے نیچے ہی نہیں اترے گا, اس خوشی میں آپ لوگ کھانا کھا لو. اب نہ اگلے نہ نکلے تو کیسے کھانا کھائیں, کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں میرے والد کی جو ہے نا انتقال ہو گیا, کھانا نہیں کھا سکتا, اب ہم کیسے کھائیں. اس لیے بھائی فقہا نے یہ مسئلہ رکھا ہے, آج کا نہیں ہے, بہت پہلے کا مسئلہ ہے, اور اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اس جملے سے مسئلہ نکالا ہے کہ دیکھیں میت کا کھانا جائز نہیں ہے کھانا, اس لیے کہ یہ جو کھانا ہوتا ہے وہ دعوت ہوتی ہے, اور دعوت خوشی میں ہوتی ہے, غم میں دعوت نہیں ہوتی. کبھی کسی نے سنا ہے کارڈ چھاپے کو, بھی کارڈ جس کا جی وہ میرے والد صاحب انتقال کر گئے ماشاءاللہ سے, تو آپ ضرور تشریف لائیے گا, فیملی کو بھی لے کر آئیں, ہو سکے تو بیوٹی پارلر سے چکر لگا کر آنا, اپنے چہرے پر ڈسٹمبر لگا کر آنا, تاکہ میرے والد خوش ہوں کہ ماشاءاللہ حسین چہرے والے آئے تھے میرا کھانا کھانے کے لیے, اللہ جنت میں لنگڑا کرے تم لوگوں کو. تو اس لیے یہ جو ہے نا وہ میت کا کھانا جائز نہیں ہے کھانا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑوس کو چاہیے وہ دیں, اور ہمارا پڑوسی انتظار کرتا ہے کب سائرن بجے اور ہمیں بلایا جائے, اور نہیں بلاتے تو ناراض ہوتے ہیں, ناراض ہو بھاڑ میں جاؤ بھائی, ہمیں کیا سمجھ میں آ رہی بات, نہیں آ رہی ہے. کھانے کی نفی کرو نا تو کتنا دل دکھتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفیر اسلام تھے. جب انہوں نے ہجرت کی حبشہ, کافروں نے تنگ کر دیا تھا, کفار قریش نے زندگی اجیرن کر دی تھی, کھلی فضاؤں میں دین کا کام کرنے کے لیے وہ اجازت نہیں تھی, اپنی عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہجرت کریں حبشہ کی طرف. اس کا بادشاہ اگرچہ عیسائی ہے, کرسچن ہے, لیکن بڑا نیک دل انسان ہے, آپ وہاں جائیں. یہ وہاں گئے, پیچھے سے کفار قریش نے اپنے 2 سفارتکار بھیج دیے, ایک عمرو بن عاص کو بھیج دیا رضی اللہ عنہ, بعد میں مسلمان ہو گئے, اور ایک عبداللہ بن ابی ربیعہ ان کو بھیج دیا. یہ دونوں آئے, حبشہ کے بادشاہ کے پاس آئے, تحفے ہدیے وغیرہ تحائف لے کر آئے کہ بادشاہ کو ہدیے دیں گے, ان کے جو وزیر ہیں مشیر ہیں ان کو ہدیے دیں گے, ان کو رام کریں گے, اور ان مسلمانوں کو اس علاقے سے نکالیں گے. جیسے ہی اس علاقے سے نکلیں گے ہم ان کو پکڑ کر دوبارہ لے جائیں گے, زنجیروں میں جکڑ لیں گے. ان کی پلاننگ یہ تھی. وہ مکروا مکر اللہ, کچھ لوگ تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ عرشوں پر بیٹھا ہوا, اللہ بھی ان کو دیکھ کر تدبیریں اپنا نظام چلا رہا ہوتا ہے. اب یہ جب یہ آئے بادشاہ کے پاس اور تحفے تحائف دیے, وہ کہا ہمارے لوگ آئے ہیں وہ نہ ہمارے مذہب پر ہیں نہ آپ کے مذہب پر. یہ دیکھو کیسے آگ لگانے والی بات کی, ہمارے مذہب کو بھی قبول نہیں کرتے, آپ کے مذہب کو بھی فالو نہیں کرتے. اگر ہوتا نا کہ آپ کے مذہب کو اختیار کرتے تو ٹھیک ہے بات, آپ کے ملک میں آ کر آپ کے مذہب کو اختیار نہیں کر رہے ہیں, پتہ نہیں کون سے مسلک اور کون سے فرقے سے ان کا تعلق ہے, لہذا آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کو یہاں سے نکالیں. بادشاہ سنجیدہ تھا, بادشاہ نے کہا ایسا نہیں, پہلے میں ان کی بھی بات سنوں گا, آپ کی سنیے, ان کی سنوں گا, وہ میرے کسٹڈی میں آئے ہیں, وہ میری امان میں آئے ہیں, وہ مجھے انہوں نے کچھ سمجھائے تو تبھی تو میرے ملک کی طرف ہجرت کی ہے, میں پہلے ان کی بات سنوں گا, دلائل مضبوط ہوئے ان کو یہیں رکھوں گا, ورنہ ان کو نکال دوں گا. اب بادشاہ کے پاس وہ آئے, صحابہ کو پتہ چلا تو صحابہ نے وہاں اس وقت جو صحابہ کی جماعت تھی, کبھی کون بادشاہ کے سامنے بات کرے گا, اسپیچ کون کرے گا, اسپیکر کون بنے گا ہمارا, تو سب نے متفقہ طے کیا کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ بادشاہ کے سامنے دین اسلام کا دفاع کریں گے, متکلم بنیں گے. حضرت جعفر نے فرمایا میں بات کروں گا بادشاہ کے سامنے. اب وہ آئے تو بادشاہ کے لوگ سجدے کرتے تھے, یہ آئے تو بغیر سجدہ کیے ہوئے. اب ان کے جو دم چھلے اور نوکر اور چپڑاسی قسم کے ہوتے ہیں بادشاہ کے سامنے نمبر بڑھانے کے لیے, انہوں نے کہا بھائی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا, یہ بادشاہ کو دیکھو وہ غصہ دلانے کے لیے, آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو جعفر رضی اللہ عنہ, ہم کوئی ہوتے ہیں نا یقین کرو, ہم کہتے ہیں حکمت کا تقاضا یہی کہ سجدہ کر لو تاکہ کیا ہے کچھ نہ کچھ کام بن جائے. یہ منافقت ہے, یہ حکمت نہیں ہے بھائی, حکمت اور منافقت میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس لیے کہ عقیدے کو فروغ کرنا منافقت ہے, عقیدے کی حفاظت کرنا یہ عین ایمان ہے. تو لہذا حضرت جعفر رضی اللہ نے فرمایا ہمیں اللہ نے فرمایا ہے صرف میرے علاوہ مجھے سجدہ کرنا, میرے علاوہ کسی مخلوق کو سجدہ نہیں کرنا. ہم اس اللہ کی بات مانتے ہیں, ہم اللہ کی غیر اللہ کی مخلوق کو سجدہ نہیں کرتے. بادشاہ خوش ہو گیا, بادشاہ نے کچھ نہیں کہا. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح یہ آپ کے بارے میں انہوں نے بات کہی ہے, آپ بتائیں. کہا کہ بادشاہ سلامت, ہم
कुन्ना नअबुदुल असनाम व नुशरिकु बिल्लाहि शैआ, हम बुतों की परस्तिश किया करते थे, हम अल्लाह के साथ शिरक किया करते थे, हम जाहिलियत और जहालत की गहराइयों और तारीकियों में डूबे हुए थे, और हम पड़ा हुआ खून चाट लिया करते थे, हलाल को हराम समझते थे, न अपनी रिश्तेदारियों का पास रखते थे। इतने में अल्लाह ताला ने हम ही में से, हमारे रिश्तेदारों में से, हमारे बरादरी में से अल्लाह ने एक बंदे को भेजा, और उन्होंने फरमाया मैं नबी हूँ, बात का धनी, बात का पक्का, सच्चा, वफादार, अमानतदार इंसान। वो कहते हैं रिश्तेदारों के साथ जोड़ो, अमानतदारी का मामला करो, नमाज रोजे का एहतिमाम करो, अच्छी बात की तलकीन करता है, बुरी बातों से मना करता है। बादशाह ने जब ये बात सुनी, कहा तुम्हारे पास उस नबी का कोई लाया हुआ कुछ कलाम है? कहाँ है वो कलाम? कौन सा जो आज फजर में पढ़ी है, सूरह मरियम उन्होंने सुनाई, काफ हा या ऐन सा ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ये सुनाई उन्होंने। जब कुछ आयतें पढ़ी, जब उन्होंने देखा कि वो हाजिरीन मजलिस, बादशाह उन पर एक तांता बंधा हुआ था शहर का, बादशाह की आंखों से आंसू बह रहे हैं, और इसी तरह उनके दरबारियों की आंखों से, जो उनके वहाँ क़िस्सीस और रब्बानीन और उलमा थे, उनकी आंखों से आंसू, उनकी दाढ़ियाँ आंसुओं से भीग गई, तर हो गई थी। बादशाह ने कहा ये जो कलाम तुमने पेश किया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद, आप जिस नबी के बारे में कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों का कलाम एक ही चराग से निकला हुआ है। ये एक ही चराग के दो क्या है, पर हैं, दो किनारे हैं। फिर ये खायब व खासिर हो गए। बादशाह ने कहा नहीं निकालूंगा, चलो अपनी इबादत करो आप, मैं आप लोगों को नहीं निकालूंगा। अब ये बाहर निकले, उन्होंने कहा भाई कल को फिर मैं एक और पैंतरा बदलता हूँ। दूसरे साथी ने कहा छोड़ दे भाई, अब मत कर, ऐसा ना और जिल्लत देखनी पड़े। उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊँगा कल दोबारा। अब दोबारा गए, उनके दरबारियों से कहा भाई ये पूछो तो सही ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इनका कॉन्सेप्ट और कौन सा नजरिया है, इनका अकीदा क्या है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। अब उन्होंने और ज़्यादा घिनौना खेल खेलने की कोशिश की। अगले दिन फिर जाफ़र को बुलाया गया। जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की रूह हैं, जो अल्लाह और अल्लाह का कलीमा है, जो अल्लाह ने हज़रत बीबी मरियम जो कि गैर शादीशुदा थी, अल्लाह का कलीमा है, अल्लाह ने उनकी तरफ ये मुंतकिल किया, अल्लाह ने उनसे इनको वजूद बख्शा है। जब बादशाह ने ये सुना तो एक तिनका उठाया, कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जो आपने बात की है इससे बिल्कुल हटे हुए नहीं, यानी कि बात बिल्कुल 100% सही है। वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। खुदा की पैदाइश थोड़ी होती है, खुदा तो दुनिया को पैदा करता है, न कि खुदा किसी की कोख में पलता है। लिहाजा आप सही कह रहे हैं। और फिर उसने ये कहा कि अगर ये मुल्क बादशाहत का उज़र ना होता, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता, उनके जूते में धोता, उनके पाँव को पीता, उनके पाँव को धोकर मैं वो पानी को पीता, अपने लिए फ़ख्र महसूस करता। और कहते हैं कि ये बादशाह मुसलमान हो गया था, असहमा नजाशी इसका नाम आता है। यही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अदब का और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये मोहब्बत का अल्लाह ने बदला और नतीजा ये दिया। ये मरा तो हबशा में था, नबी अलैहिस्सलाम को मदीने पाक में पता चला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने पाक में मस्जिद नबवी में उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। जो अगर नबी का हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो नबी का होगा। लेकिन अगर कोई इंसान मदीने के अंदर हो और नबी की सुन्नतों पर अमल न करे, वो नबी का नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला ने नकद बदला दिया असहमा नजाशी को, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। तो ये थे दाई इस्लाम, और ये अबुल मसाकीन भी इनको कहा जाता है। अबुल मसाकीन का माना है कि मिस्कीनों का वालिद, सरपरस्त, मिस्कीनों पर तरस खाने वाला। और इसकी वजह क्या है? ये खर्च किया करते थे जो इनसे हो सकता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उनका मशहूर वाक़या आपने सुना होगा कि ज़ाहिर बात है हम अस्हाब सुफ़ा वाले होते थे, तो अभी हमें भूख लगती थी, कभी खाना आता था कभी नहीं आता था, लेकिन हम लोगों से मांगते नहीं थे। तो वो तरीक़ा ऐसे अपनाते थे कि सामने वाला समझ जाए, लेकिन ज़बान से सवाल नहीं करते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैंने जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम भी इस तरह सवाल करते थे, तो हमारे चेहरे के आसार को देखकर समझ जाते थे कि इनके पेट में कुछ भी नहीं है, भूख से निडाल हैं, अपने घर ले जाते, लेकिन सवाल नहीं करते थे।
کہ ایک موقع پر پھر ایسے تھے کہ اگر ان کے گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا، گھی کا خالی مشکیزہ ہوتا، مشکیزے میں گھی نہیں تھا، صرف پہلے اس کا استعمال ہوا تو اس میں کچھ نہ کچھ گھی رہ گیا، تو انہوں نے ہمیں وہ پیش کیا کہ بھائی میرے گھر میں تو اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ مشکیزہ ہے جس میں پہلے گھی تھا، ختم ہو چکا۔ تو ہم کیا کرتے، فنشقها، ہم اس گھی کے اس مشکیزے کو پھاڑتے، ونلعقها، اور پھر اس میں اگر سائڈوں کناروں پر گھی لگا ہوتا تو ہم اس کو چاٹتے تھے۔ تو اس سے کیا سبق ملا کہ حضرت جعفر جتنا ان سے ہو سکتا وہ مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا کہ صحابہ کسی کے گھر پر مانگنے نہیں جاتے تھے۔ اب یہاں آج کے دور کے مسئلے، یہ آج کل جو گداگر بھکاری گھوم رہے ہیں، آپ کے سامنے ویڈیوز بھی آ چکی ہیں ان کی، باقاعدہ یہ پریکٹس کرواتے ہیں، اور غالب گمان یہ ہے کہ بچوں کو کڈنیپ بھی یہ کرتے ہیں، اغوا بھی یہ کرتے ہیں، دوسرے علاقے میں لے جاتے ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ ان کی ریکھی ہوتی ہے اور یہ ان کو بٹھاتے ہیں، ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ ان دنوں میں پتہ نہیں کہاں سے اللہ تعالیٰ وہ آسمان کا کوئی دروازہ کھولتے ہیں کہ یہ برساتی مینڈکوں کی طرح ٹپک کر آتے ہیں، اس لیے ان کو بھیک دینا صحیح نہیں ہے۔ اور پھر یہ مسجدوں میں جو آ کر مانگتے ہیں، کئی دفعہ یہ مسئلہ عرض کیا، چونکہ نئے چہرے بھی تو ان کے سامنے عرض کر دوں کہ مسجدوں میں آ کر یہ روتے بھی ہوں گے، بڑے انداز سے یوں کرتے ہوں گے اور آنکھوں پر ہاتھ بھی لگاتے ہوں گے۔ بھائی معذرت سے ان کو مسجد میں دینا نہ ان کے لیے سوال کرنا جائز ہے، اپنے لیے مدرسے کے لیے سوال کر سکتے ہیں، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، دوسروں کے لیے سوال کر سکتے ہیں، آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، اپنے لیے اللہ کے گھر میں سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے، دوسروں کے لیے سوال کرنا جائز ہے، اس لیے کہ یہ خدمت خلق ہے، تو اس لیے ان کو دینا بھی جائز نہیں ہے اور ان کا سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا لینے والے کا، دوسرا ہے کہ دینے والا بھی جو دے تو مصرف کو دیکھ کر دے، یعنی محل کو دیکھ کر دے کہ یہ آیا مستحق بھی ہے کہ نہیں ہے، اور دے تو ڈھنگ سے دے۔ ڈھنگ سے دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں کالی ٹوپیاں بھی آ چکی ہیں پلاسٹک کی، ان دنوں میں سخاوت بہت زیادہ آتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن ڈھنگ سے دیں۔ بھائی پہلے تو بات یہ کہ اس چٹائی، اس پلاسٹک والی ٹوپی آپ میں سے کوئی ہمت کرے، آج چلو یہ دیکھ لو سبق، آج جو ہے نا تجربہ کرتے ہیں، تھوڑا مستی مذاق بھی ہونا چاہیے، ہر وقت زیادہ سیریس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ میں سے جس بھائی نے اگر پہنی ہوئی ہے، اور بھائی ادھر ادھر نہ دیکھو کسی کو، وہ بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہوگا، اگر جس نے پہنی ہے آج یہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جائے، سروے کرے، ظہر تک چھوڑے، 1 گھنٹے تک باہر گھوم کے آئے، تو آپ کو کمنٹس میں کتنے جو ہے نا آپ کو لائک ملیں گے؟ کیا لکھا ہوگا؟ مسجد کا ٹوپی چور۔ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آپ خود سوچیں کہ جس ٹوپی کے پہننے پر یہ فتویٰ بازی ہوتی ہے، ہم وہ پیسہ خرچ کر کے وہ ٹوپیاں مسجد میں لا رہے ہیں۔ ارے خرچ کریں، ڈھنگ کا خرچ کریں، بس یہاں اگر پھینک دی ٹوپی کیجیے، اللہ آج بہت خوش ہوں گے کہ ماشاءاللہ عرشوں پر آج جو ہے نا وہ چراغاں ہو رہا ہو، کیوں کہ میرے فلاں بندے نے آج مسجد اقصی میں کالے رنگ کی پلاسٹک کی ٹوپی صدقہ کی ہے، انا للہ۔ یہ ٹوپی آپ اپنے بھائی کی شادی میں پہن کے جائیں، چلو دولہے کو پہنا دو یہ ٹوپی، کہا تو چھوڑ سارا سیرا میرا، آج تو مسجد کی رونق اور مسجد کا تاج جسے تو پہن کر نماز کے لیے آتا ہے، آج وہ ٹوپی تو پہن کر جا، تیری دلہن تجھے کتنے کمنٹس دے گی، وہ کہے گی سٹیا گیا ہے، یہ اچھا بھلا تھا تصویر میں جو دیکھا تھا تو انسان دیا تھا، لیکن اب یہ کون سی شکل اور کون سی قسم دی ہے انسان کی۔ اس لیے میرے محترم خرچ کریں، ڈھنگ کا خرچ کریں، اور لے تو انسان کیا ہے وہ کسی سے مانگے نا، اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کرے، قرضہ لے وہ الگ بات ہے، وہ اس لیے کہ بعد میں لوٹانا ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ جو کاٹن والا آیا اور 3 پیس والا آیا، چمکتی گاڑی والا آیا تو کھڑے ہو گئے اس کو سلوٹ کرنے کے لیے، کیوں یہاں سے لفافہ ملے گا؟ ارے لفافے والے مت بنو، اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑو، خدا کی قسم اللہ اتنا دے گا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو گل سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہم کسی کے پاس جائیں نا، صحابہ مانگتے نہیں تھے، صحابہ کرام بہت مجبور ہوتے تو انداز ایسا کرتے کہ علمی سوال پوچھتے تاکہ اگلا بندہ سمجھ جائے، نہیں اگر ان کو وہ سمجھ نہیں رہے ان سے مانگتے نہیں تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ روش اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ تھے، نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ان کو فرمایا کہ آپ کا چہرہ اور آپ کے اخلاق، یعنی آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن وہ میری طرح ہے، یعنی تم میری طرح نقل کرتے ہو، تمہارا ظاہر بھی محمد کی طرح ہے، تمہارا باطن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے۔
آخری بات کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی، غزوہ احد میں شہید ہوئے حضرت حمزہ، ناک کان آنکھیں کاٹ دیے گئے تھے، پرو دیے گئے تھے، الگ الگ کر دیے گئے تھے، ان کی بیٹی تھی۔ اب ہر 3 قسم کے لوگ ان کے امیدوار بن رہے تھے کہ ان کو اپنی کفالت میں لیں، حضرت علی، حضرت جعفر تو زندہ تھے، موتہ میں شہید ہوئے ہیں، حضرت جعفر اور حضرت زید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو لیا اور کہا میں اس کی کفالت کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت حمزہ حضرت علی کے بھی چچا تھے اور نبی علیہ السلام کے بھی چچا تھے، تو بھائی یہ تو بنت عمی، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، تو لہذا زیادہ حقدار میں ہوں۔ حضرت جعفر نے فرمایا میں لوں گا، وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ میرے چچا کی بیٹی بھی ہے اور دوسرا اس کی خالہ میرے نکاح کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا کہ حضرت جعفر اس بچی کو لیں گے۔ تو چونکہ یہ حبشہ سے آئے تھے نا، تو کتابوں میں آتا ہے خوشی کے مارے نبی علیہ السلام کے ارد گرد جھومنے لگے، کیونکہ حبشہ کے لوگ جب خوش ہوتے تھے تو خوشی کے مارے جھومتے تھے۔ اب یہ ثابت نہیں ہو رہا اس سے کہ آپ لوگ یہ سمجھو کہ بھائی رات کو لیوا ثابت ہو گیا یا فنکشن ثابت ہو گیا، خدا کے بندے سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ یہ لیوا شیوا ثابت نہیں ہو رہا اس سے، یہ تو خوشی کے مارے رقص کرنے لگے کہ بھائی اللہ کے نبی نے میرے لیے فیصلہ کر دیا، چچا کی بیٹی کو میں لوں گا، کیونکہ اس کی خالہ میرے نکاح میں، ماسی، خالہ کو ماسی کہتے ہیں نا اردو کے اندر، خالہ بھی کہتے ہیں، خالہ تو ویسے عربی کا لفظ ہے، تو ماسی کیوں کہتے ہیں؟ آپ تھوڑا سا اس کو نون غنہ ملا ہے، ماسی، ماں کی طرح۔ تو اس کی جو خالہ، وہ میرے نکاح میں جو ہے وہ کون ہے؟ اس کی وہ خاتون ہے جو اس کی ماں کی طرح ہے، یعنی اس کی ماں کی بہن ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر، حدیث یاد آ گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ بھائی یہاں جو بھی مجمع ہے تو اب دعا کرنے لگے ہیں، لہذا جس سے ناراضگی ہو اس کو راضی کر لے، اس لیے کہ اگر کسی کا رشتہ دار اس سے ناراض ہے تو میں بھی اگر اس مجلس میں کیوں نہ ہوں اور میں ہاتھ اٹھاؤں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری دعا بھی روک کے رکھیں گے۔ تو لہذا جس کے ساتھ جس کی رشتہ داری ہے اور ناراض ہے، پہلے اس کو راضی کر کے جائے۔ ایک نوجوان اٹھا، فوراً گئے اپنی خالہ کے پاس، خالہ کے پاؤں میں پڑ گیا، خالہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، بس رنجشیں ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، ورنہ آپ اگر راضی نہیں ہوں گی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، میری وجہ سے وہ دعا رک رہی ہے۔ خالہ راضی ہو گئی، وہ آگے نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے رسول خالہ ناراض تھی، خالہ کو میں نے راضی کر دیا، تو یہ ماں کی طرح ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ الخالۃ کالام، خالہ تو ماں کی طرح ہوتی، اس کا درجہ اور مقام کیا ہے بھائی؟ ماں کی طرح ہے، ماں کی طرح خالہ کا مقام ہے۔ اب لیکن اس میں ایک اور بات آ رہی ہے، بات سے بات نکل رہی ہے کہ خالہ سے تو بھانجے کا پردہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ خالہ اس آدمی کی سالی لگتی ہے، سالی سے پردہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا آپ علیہ السلام نے، یہ تو اس خاتون کے لیے، بھابھی کے لیے موت ہے، موت۔ کیا مطلب؟ اس سے پردہ کرنا ہے، دیور سے پردہ کرنا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ہم اس پر استغفار کریں۔ اسی طرح جتنے بھی زادے زادیاں ہیں، خالہ زاد، چچا زاد، ماموں زاد، پھپھی زاد، تایا زاد، چھوٹا زاد، بڑا زاد، جتنے زادے زادیاں ہیں، سب سے پردہ کرنا شرعی اعتبار سے فرض ہے۔ سالی سے پردہ کرنا فرض ہے، لازم ہے۔ آج کل ہمارے ہاں نہیں کیا جاتا کہ جی یہ میری بہن کی طرح ہے، پھر وہ انڈین ڈائلاگ بھی بولتے، بہن سمان ہے۔ اور پھر بہن سمان کے کردار کیا ہے؟ دارالفتاح میں دیکھو کہ سالی کے ساتھ آنکھ مٹکا کیا اور ماں چلو بھائی گاڑی سائڈ پر، کیا ہوا؟ زنا کر لیا اور پاؤں بھاری کر دیا۔ ایسے کتنے کیس ہیں؟ تو جو شریعت فرمائے، چاہے میری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، اللہ سے زیادہ کون حکمت والا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ انسانوں میں عقل والا کون ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر یہ بات آپ علیہ السلام نے فرمایا خالہ کس کی طرح ہے بھائی؟ ماں کی طرح ہے، اس لیے خالہ بہترین پرورش کر سکتی ہے، اس لیے فیصلہ کر دیا حضرت حمزہ کی بیٹی حضرت جعفر کے گھر کے اندر رہے گی جہاں ان کی خالہ رہتی ہے بچی کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو صحابہ کرام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔